السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گھر کس انداز میں چلایا جاتا ہے، گھر کس انداز میں بسایا جاتا ہے۔ آج ہر انسان کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ اس کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنا رہے، اس کے گھر میں پیار و محبت یوں ہی قائم و دائم رہے۔ تو اس کے لیے آپ کو 3 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک بات ساس کو خیال رکھنی ہوگی، ایک بات شوہر کا خیال رکھنا ہوگا اور ایک بات بیوی کو خیال رکھنی ہوگی۔ یعنی تینوں اگر ایک بات پہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا گھر کبھی بھی جھگڑے فساد کا گھر نہیں بنے گا، بلکہ ہمیشہ امن و سکون کا گہوارہ بنا رہے گا۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بات پہ عمل کرنے سے گھر میں جو ہے سکون کیسے آ جائے گا۔ حالانکہ یہاں دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ ہزاروں غلطیاں ایک انسان کے ہوتے ہیں۔ اگر بیوی ہے تو اس کی ہزاروں غلطیاں ہیں، ساس ہے تو اس کی ہزاروں غلطیاں ہیں، شوہر ہے تو اس کی ہزاروں غلطیاں ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے ہی کہ اسی ایک بات کا اگر خیال نہیں رکھیں گے تو اس کے بعد ہزاروں غلطیاں، ہزاروں باتیں پیدا ہوا کرتی ہیں۔ تو یہی ایک بات آپ سب اپنے پلے باندھ لیں تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہونے والی غلطیاں ہیں وہ یہی رک جائیں گی۔ تو جو لوگ میرے ویڈیو پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ دوستو، سب سے پہلے شوہر کو، گھر کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں، اس کو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس کے اخلاق کو اچھا کرنا ہوگا۔ گھر کے جو مرد حضرات ہیں اگر اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں گے تو انشاءاللہ گھر میں امن و محبت کا سکون بنا رہے گا۔ دیکھیے، جب آپ بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر سامنے سے منہ توڑ جواب ملتا ہے۔ اگر آپ اخلاق کے ساتھ پیش شروع سے ہی آنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ سب لوگ آپ سے ہی سیکھیں گے کہ اخلاق کیسے دکھایا جاتا ہے، اعلیٰ اخلاق کا مالک کیسے بنا جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ بیوی کو یہ خیال رکھنی ہوگی کہ شوہر کو پیسہ کمانے کی مشین نہیں سمجھنا ہے۔ عورتیں، بیویاں گھر میں آتے ہی اپنے شوہر پہ حکمرانی کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اسے پیسہ کمانے کی واحد مشین سمجھتے ہیں۔ اب جانتے ہیں جو عورتیں شوہر کو پیسہ کمانے کی مشین سمجھتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ وہ ایک مرد ہے، اس کے بھی دل ہوا کرتے ہیں، اس کی بھی خواہشات ہوا کرتی ہے۔ آپ صرف اور صرف اسے پیسہ کمانے کی مشین سمجھیں گے، اسے اپنے سر کا تاج نہیں سمجھیں گی، تو پھر آپ اس سے اس کے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی امید نہ رکھیں۔ شوہر اگر بااخلاق بن گیا اور بیویاں اس سے چاہ رہی ہیں کہ یہ صرف پیسہ کمانے کی مشین ہے تو بھی گھر نہیں چلے گا۔ آپ جانتے ہیں جو ودیش میں رہا کرتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری رہا کرتے ہیں، سعودیہ دبئی میں رہنے والے ایک دوست سے میری بات ہوئی، اس نے مجھ سے برجستہ یہی سوال کیا کہ حضرت آپ لوگ عید کس کے ساتھ مناتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پریوار، اپنے ماں باپ کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے جواب دیا تھا کہ حضرت ہم لوگ عید جو ہے اپنے آنسوؤں کے ساتھ مناتے ہیں، اپنے آنسوؤں کے ساتھ مناتے ہیں۔ ذرا دھیان رکھیے کہ ان کو پیسہ کمانے کی مشین سمجھ کر ان کو جو ہے آؤٹ آف کنٹری بھیج تو دیا کرتے ہیں، سعودیہ دبئی دھکے کھانے کے لیے بھیج تو دیا کرتے ہیں، اور وہ دوسروں کے دھکے کھا کر پیسہ کما کر آپ کی ہر خوشی کو پورا کرنے کے لیے پیسے بھیجا کرتا ہے۔ 2 سال 3 سال وہ اپنے پریوار سے، اپنے بچوں سے دور رہا کرتا ہے، اور یہاں گھروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ شاپنگیں، مال میں گھومنا پھرنا، اس طریقے سے زندگی کی ساری خوشیاں وہ حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے برخلاف وہ جو مرد جو سعودیہ میں، دبئی میں کما رہا ہوتا ہے، وہ کس انداز سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کی کسی کو فکر نہیں۔ اگر کسی عید میں کہہ دیا جائے جو سعودیہ دبئی میں رہتے ہیں کہ اس بار تنخواہیں نہیں ملی ہے، اس بار میں پیسہ نہیں بھیج سکتا، تو گھر والوں کا ریئیکشن دیکھ لیجئے گا اس وقت۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اس کے سینے میں دل نہیں ہے؟
اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، وہ خواہشات، وہ انسان نہیں ہے، وہ خواہشات، وہ نہیں، ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، تو عورتیں اپنے شوہروں کو پیسہ کمانے کی مشین نہ سمجھیں۔ اور ساس کا یہ حق ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنی بیٹیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا کرتی ہیں، اسی طریقے سے آپ شروعات میں اپنی بہو کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گی، بلکہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ اس کی پکڑ نہ کر کے بلکہ اسے سہارا دیں گی، اسے دلاسا، اسے ہمت دیں گی کہ دیکھو انسان ہے، ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس سے دل تنگ نہ کریں بلکہ اسے صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ جب ساس اپنے دل کو بڑھا کر کے اس طریقے کے سہارے والے الفاظ اپنی بہو سے کہیں گی تو انشاءاللہ وہ بہو قیامت تک، بلکہ جب تک آپ کی سانس ہے اس وقت تک آپ کی خدمت کریں گی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے آپ پہل کر کے تو دیکھیں۔ یہاں تو لوگ ایک دوسرے پہ جیسے اسرائیل فلسطین پہ کیسے بندوقیں تانے ہوا ہے، یہاں سب ایک دوسرے پہ بندوقیں تانے کھڑے رہتے ہیں کہ ذرا سی کسی کی غلطی ہو اسے ہزاروں بات سنا کر رکھ دیا کرتی ہے۔ تو انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوا کرتی ہیں، اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے تو آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور اس کی غلطی کو نظر انداز کریں۔ شروعات میں جب 2-4 بار اس طریقے سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ وہ غلطیاں بھی ختم ہو جائیں گی سامنے والوں سے، اور پھر آپ کا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی کنفیوژن یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ بلا تردد کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ تو ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں۔ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارا ایسا گھر ہے جو جنت کا گڑھا بنا ہوا ہے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ وہ گھر بھی جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔